66 نمبر مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 70 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم کہو درست بات. یصلح لکم اعمالکم، اللہ درست کر دے گا تمہارے اعمال کو. ویغفر لکم ذنوبکم، معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ. اس 66 نمبر مقام پر اللہ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے. پہلی بات یہ فرمائی ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. قرآن کریم میں جس بات کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے وہ تقوی ہے. قرآن کریم کی ہر صورت میں ہر سپارے میں جا بجا اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آخرت کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. آخرت کا خوف نہ ہو تو انسان قانون کی وجہ سے گناہ سے نہیں رکتا. ایک آدمی بند کمرے میں شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے یا چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے، قانون تو اسے نہیں دیکھ رہا، اب اسے جو روکے گا وہ اللہ کا خوف روکے گا. ایک شخص کے گھر میں فروٹ ہے، ہر قسم کی اشیاء موجود ہیں، اپنے فریزر کو کھولتا ہے تو تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن اب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے کہ میرے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فلاں شخص کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ہاں مرتبہ ملنے کی وجہ سے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اب کوئی قانون اس کو مجبور نہیں کر سکتا تم پڑوسی سے تعاون کرو. دنیا کا کوئی قانون مجبور نہیں کرے گا. اگر یہ نہ کرے تو قانون میں اس کی سزا نہیں ہے. اب جو چیز اس کو ابھارتی ہے تعاون پر اور جو چیز بند کمرے میں روکتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک بات کا حکم دیتے ہیں، ایمان والو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. دوسری بات کہی وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو. جس آدمی میں یہ 2 صفات ہوں، نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 درست بات کہے، سچی بات، اچھی بات کہے. اللہ نے کہا ہم اس کو 2 بدلے دیں گے. دنیا میں بدلہ یہ دیں گے کہ یصلح لکم اعمالکم، اس کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے. آخرت میں بدلہ دیں گے ویغفر لکم ذنوبکم، ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس لیے جس انسان میں 2 باتیں ہوں، نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 اس کی زبان پر سچائی، اللہ اس کے اعمال درست کر دے گا. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں تو انسان مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ 2 چیزیں بگڑ جائیں تو سب بگڑ جاتا ہے. یونس ابن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں ہے، کہا جس انسان کی نماز اور اس کی زبان درست ہو گئی اس کی تمام چیزیں درست ہو جائیں گی، اور جس کی نماز اور زبان درست نہ ہوئی اس کی کوئی چیز درست نہیں ہوگی. اس لیے اللہ فرما رہے درست بات کہو. اس لیے جو انسان اچھی بات کرتا ہے، بھلی بات، ہمیشہ سچ بولتا ہے، زبان پہ سچائی ہوتی ہے، اس کے تمام اعمال اچھے ہوتے ہیں. اللہ نے بڑی عجیب بات کہی، تم سچ بولو گے تو سچائی کا اثر تمہارے ظاہر پر یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا. سچ بولنے والے کا ہر عمل ٹھیک ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، سچائی ہر نیکی کی بنیاد ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ بولنا نیکی ہے اور یہ نیکی جنت لے کر جائے گی. وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ ایک گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم لے کر جائے گا. حضرات سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں سچائی کا بڑا اہتمام تھا. ایک بزرگ گزرے ہیں ربعی ابن حراش رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے انسان تھے. یہ وہ شخص تھے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، ساری زندگی سچائی پہ انہوں نے گزار دی. ان کے دور میں بادشاہ تھے حجاج بن یوسف. یہ شخص بڑا ظالم انسان گزرا ہے. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے 1,20,000 افراد کو ناحق قتل کیا تھا. بڑا ظالم انسان گزرا ہے. تو اس نے گرفتاری کا حکم جاری کیا کہ ربعی ابن حراش کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کرو
اور میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو قتل کروں۔ گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا۔ ربعی ابن حراش کے دونوں بیٹے روپوش ہو گئے۔ حجاج نے بڑا تلاش کیا لیکن وہ بیٹے اس کو نہ ملے۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا کہ ربعی بن حراش جو ان بچوں کا والد ہے، اس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم جا کر اس کے والد سے پوچھو کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں تو یہ بتا دے گا، سچ بولے گا، جھوٹ تو یہ بولتا نہیں ہے، اس کی زندگی گزر گئی۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس آیا، ربعی ابن حراش سے کہا کہ تمہارے دو بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے گھر کے اندر روپوش ہیں۔ حجاج نے کہا کہ تم اگر چاہتے تو بات کو چھپا دیتے، جھوٹ بول دیتے۔ اس نے کہا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچائی پہ زندگی گزر رہی ہے۔ اب انہیں ڈر تھا، ان سے کہا گیا تمہیں معلوم ہے یہ تو بڑا ظالم ہے، تمہارے دونوں بیٹوں کو قتل کر دے گا۔ کہا بیٹے قتل ہوتے ہیں بلے ہو جائیں، زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور اولاد میں بھی بیٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور بیٹے بھی جوان ہوں تو ان سے اور زیادہ ہوتی ہے۔ باصلاحیت بھی تھے، با استعداد بھی تھے، دیندار بھی تھے، لیکن حجاج ایک ظالم آدمی تھا، ویسے قتل کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ چاہتے تو بات کو چھپا دیتے، جھوٹ بول دیتے، لیکن انہوں نے سچ بتا دیا میرے دونوں بیٹے گھر کے اندر روپوش ہیں۔ حجاج بن یوسف اس سے بڑا متاثر ہوا، کہا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا اس کے اللہ اور اس کا رسول اجازت نہیں دیتا، میں کیسے بول دوں؟ کہا تمہیں معلوم ہے میں تمہارے بیٹوں کو قتل کر دوں گا۔ کہا موت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں نہیں۔ حجاج ان کی کھری باتوں سے، صداقت سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا میں نے زندگی میں ایسا سچا آدمی نہیں دیکھا، اس کے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ سچائی ایک ایسی چیز ہے، آخرت میں تو بدلہ ملتا ہے، سچے آدمی کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے سچے آدمی کا کاروبار ہمیشہ چلتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے کاروبار کے اندر کبھی اس کے دھوکہ لگ گیا ہو، کاروبار میں کمی آ گئی ہو، نفع میں کمی آ گئی ہو، نہیں، سچا آدمی تھوڑا کماتا ہے ہمیشہ کماتا ہے، جھوٹا ایک دن کماتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے بے روزگار ہو جاتا ہے، اور جھوٹے آدمی کے گھر میں برکت نہیں ہوتی، سچا کم کماتا ہے برکت والا لے کر آتا ہے۔ اس لیے سچے کے گھر میں بیماریاں نہیں ہوتی، مصیبتیں نہیں ہوتی، چوری اور ڈکیتی نہیں ہوتی، لا علاج امراض نہیں ہوتے، گھر میں ناچاکیاں نہیں ہوتی، محبت، الفت اور آپس کے رشتوں میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ جھوٹا کما کے تو زیادہ لاتا ہے لیکن یہ سارا بیماریوں پریشانیوں میں لگ جاتا ہے۔ حرام کے راستے سے آیا ہوا مال ٹکتا نہیں ہے، حلال کے راستے سے آیا ہوا مال جمتا ہے۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی، وہ جمتا ہے، ٹھہرتا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، حرام نہیں ٹھہرتا، جس راستے سے آیا اس راستے سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دو باتیں کہی، ایمان والو مجھ سے ڈرو، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ نمبر دو، زبان پہ سچ کو لے کر آؤ، سچی بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارا ہر عمل درست کر دوں گا۔ اس لیے سچا آدمی جو ہوتا ہے اس کا ہر عمل ٹھیک ہوتا ہے، اس کی عبادت دیکھو گے خشوع خضوع ہوگا، اس کے معاملات دیکھو گے اچھے ہوں گے، اس کا بچوں سے تعلق اچھا ہوگا، گھر کے اندر اس کی محبت اور عقیدت ہوگی، باہر کی زندگی میں سب کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا۔ سچے آدمی کا ہر عمل ٹھیک ہوتا ہے، جھوٹے کا ہر عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ آج ہم کہتے نا کام کرتے کرتے رہ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بات طے ہو گئی تھی، معاملہ طے ہو گیا تھا، کل بات ہونی تھی، سودا ہونا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، وہ آدمی مکر گیا، وہ تو بیچ ہی نہیں رہا۔ تو یہ وجہ کیا بنتی ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ جب بھی ہوتا ہے آخر میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے، جھوٹا معاملہ انتہا کو نہیں پہنچتا، جھوٹا کام ابتدا میں چل تو جاتا ہے، آخر میں نفع نہیں ہوتا، اور نفع ہو جائے تو برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے جھوٹے آدمی کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، سچے آدمی کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے۔ سچا آدمی چاپلوسی نہیں کرتا، جھوٹا آدمی چاپلوس ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے قولاً سدیدہ، کھری بات کرتا ہے۔ اللہ نے لفظ لایا سدید، سدید کہتے ہیں بالکل سیدھا۔ سچا آدمی کھری بات کرتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے، بھائی لینا ہے یہ چیز اتنے کی ہے، میں نے اتنے کی خریدی ہے،
وہ ملمہ سازی نہیں کرتا، وہ قسمیں نہیں کھاتا. سچا آدمی قسمیں نہیں کھائے گا. جھوٹے کے نشانی ہر بات میں قسم کھائے گا. سچا آدمی قسم نہیں کھائے گا. وہ دنیا کے لیے خدا کے نام کو استعمال نہیں کرتا. جھوٹا ہر چیز کے لیے رب کے نام کو استعمال کرتا ہے، اسی لیے اس کے مال میں برکت نہیں رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بڑی وعید بیان کی کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمیوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا. اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا المنان، احسان کر کے جتلانے والا. نمبر 2 المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچنے والا. المسبل ازارہ. نمبر 3 پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. تو دیکھیں اس میں ایک آدمی ہوئے جو جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچے. تو اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ درست بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. سچے آدمی کو اللہ نفع اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے. جو جھوٹ اور خیانت پہ چلتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے. ایک واقعہ اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص کا نام تھا عیسیٰ خان. گلگت کے ایک ہوٹل میں یہ کمروں کی صفائی کرتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہوٹل کے اندر امریکہ سے کچھ لوگ آئے گلگت اور چترال میں گھومنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا ٹھہراؤ اس ہوٹل میں رکھا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک بیگ کے اندر ان کی تمام رقم موجود تھی، تمام ڈالر موجود تھے. تو جس دن انہوں نے وہاں سے جانا تھا یہ لوگ بیگ بھول کر چلے گئے. اب یہ جو شخص صفائی کرنے والا تھا یہ کمرے میں آیا تو اس کو وہ بیگ مل گیا. جب بیگ کو کھولا تو اتنے ڈالر تھے، پاکستانی مالیت کے لحاظ سے وہ پیسہ 65 لاکھ روپے بنتا تھا. اس دور میں پاکستانی مالیت میں اتنی بڑی رقم تھی. اگر یہ چاہتا تو بیگ اٹھا کے بھاگ جاتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اس نے کہا نہیں، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے سچائی پہ چلو، دھوکہ نہ دو، جس کی چیز ہے اس تک پہنچاؤ. اگر یہ چاہتا تو تعویل کر لیتا ہے کافر کا مال ہے، کافر کا مال تو جائز ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں جی کافر آدمی ہے اس کا مال تو جائز ہے، منافق کا مال جائز ہے. یہ اصول ہم نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، یہ دین کے اصول نہیں. یہ شخص گیا اور ہوٹل کے مالک سے کہا کہ کون اس کمرے میں رہتے تھے. وہ اپنا قیمتی سامان چھوڑ کے چلے گئے. ان کے پاس ریکارڈ موجود تھا، موبائل نمبر تھا. انہوں نے فون کیا، بتایا کہ تمہارا سامان ہے. تو وہ شخص آئے اور بڑے خوش ہوئے کہ مسلمان اتنے امانت دار ہوتے ہیں، ان میں اتنی سچائی ہوتی ہے ان کے اعمال میں. تو بڑا متاثر ہوا. تو اس نے اپنی اس رقم میں سے انعام دیا. جو انعام بنتا تھا وہ پاکستانی لحاظ سے تقریباً 4 لاکھ روپے بنتا تھا. انعام دیا. ہوٹل والا بھی بڑا خوش ہوا کہ اتنا سچا آدمی ہے. اس نے بھی اپنی طرف سے انعام دیا اور کہا تمہارے بچوں کا جتنا خرچہ ہوگا پڑھائی کا، آج کے بعد وہ سارا خرچہ میں دوں گا. اور یہ خبر جب یہ لوگ واپس گئے امریکہ تو انہوں نے اپنے اخبارات میں اس خبر کو چلایا. امریکہ کا مشہور اخبار تھا ٹائمز، اس میں بھی یہ خبر چلی کہ مسلمانوں میں اتنی سچائی اور اتنے یہ لوگ مخلص لوگ ہیں. تو یہ خبر وہاں بھی چلی. وہاں کے جو بڑے تھے وہ بھی بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے اس کو وہاں بلایا اور بلا کر اس کو انعام دیا. پاکستانی مالیت میں تقریباً 12 لاکھ روپے انعام وہ ملا. پھر جب یہ خبر میڈیا پہ چلی اور مشہور ہوئی تو یہ شخص جب یہ واپس آیا، پنجاب کے گورنر نے اس کو 10 لاکھ روپے انعام دیا. تاجروں کو پتہ چلا کہ ایسا آدمی ہے، انہوں نے اس کو 15 لاکھ روپے انعام دیا. اور جب یہ خبر اور زیادہ پھیلی تو جو اس سے ملتا وہ اس کو انعام دیتا رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس سے کئی گنا زیادہ انعام بھی دے دیا، مکان بھی مل گیا، بچوں کی فیس بھی ہو گئی، مستقبل کے لیے گاڑی اور گھر کا انتظام بھی ہو گیا. عزت جو ملی وہ اس سے کئی گنا زیادہ. اس لیے سچ پہ چلنے والا عزت میں رہتا ہے، جھوٹ پہ چلنے والا معاشرے میں بگڑ جاتا ہے. اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اس سے کاروبار نہ کرو، اس سے لین دین نہ کرو، یہ معاملے کا اچھا نہیں. جو معاملے کا سچا ہوتا ہے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اس سے معاملہ کرو، یہ آدمی معاملات کا درست ہے. تو اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے ایمان والو سچی بات کرو، اللہ تمہارے سارے اعمال کو درست کر دے گا. سچ پہ چلیں گے نماز میں خشوع خضوع ہوگا، عمل درست ہوگا، نماز میں خشوع خضوع ہوگا. سچ پہ چلیں گے، روزہ رکھنا،
عبادت کرنا، حج کرنا، اس میں اطمینان اور سکون ہوگا۔ سچ نہیں ہوگا کسی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، ہر عبادت بوجھ ہوگی، بس انسان سر سے اتارنا چاہے گا، دل سے نہیں کرے گا۔ سچ پہ چلے گا تو ہر عبادت میں اس کا دل لگے گا۔